اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایام فاطمیہ شروع ہونے والے ہیں، تو ایام فاطمیہ کے حوالے سے حاضر خدمت انشاءاللہ ہوتا رہوں گا اور مومنین سے کچھ گوش گزار باتیں کرتا رہوں گا۔ تو آج جس چیز کو میں لے آیا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، ہمارے اہل سنت کے علماء یا اہل سنت بھائی، تو وہ ہمارے علماء پر، محققین پر اور مناظرین پر، طلباء پر، مومنین پر ہر قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس چند ایک سوال ہیں وہ جو بار بار دہراتے رہتے ہیں، تو کئی سو سال سے وہ دہرائے جا رہے ہیں اور ہمارے بزرگان نے ان کے جوابات بھی کافی دیے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے جواب دیے، مگر وہ بیچارے پھر بھول جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ پھر دہراتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے سوال جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ کھول کر کیوں نماز پڑھتے ہیں، آپ اذان میں حی علی خیر العمل کیوں آتے ہیں کہتے ہیں، آپ علی ولی اللہ اذان میں کیوں پڑھتے ہیں، آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، مجالس کیوں کراتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ یہ عام جو سوال اکثر ان کے ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے علماء بزرگان نے کئی دفعہ ان کے جوابات دیے ہیں، مگر وہ پھر کرتے رہتے ہیں۔ خوب، تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے چند ایک سوال ہیں جو میں نے بنائے ہیں اہل سنت کی کتب سے، کچھ عقلی سوال ہیں، کچھ نقلی ہیں، وہ میں نے بنا کر رکھے ہیں، تو وہ ہمارے سوال اہل سنت کے علماء تک پہنچایا، اور اہل سنت کے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ان سوالات کا آپ جواب دیں، کیونکہ ہمارے علماء نے تو آپ کے ہر سوال کا جواب دے رکھا ہے۔ اب میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں تو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ، کیونکہ کافی چیزیں لکھی پڑی ہیں، کتب ہمارے علماء نے لکھی ہیں، ہر طریقے سے انہوں نے جواب دے رکھا ہے، اب بھی دے رہے ہیں۔ تو میں اپنے علماء سے کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی آپ پر سوالات نہیں کیے، بلکہ وہ ساری زندگی جواب دینے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ایام فاطمہ میں سوالات کروں گا، ہر ویڈیو میں 3-4 سوال کروں گا، تو آپ ہمت کرنا، تو ان سوالات کا جواب دیتے رہنا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ میں کیا علم ہے اور کیا حقیقت ہے آپ کی عوام کو، جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بیچارے اہل سنت کے جو اکثریت ہے ان کو نہیں پتہ، وہ ان پر علماء نے ایسا یعنی ایک گردان پاڑ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کا ایک دم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سوال تو کر نہیں سکتے، چلے ہم خود ہی سوال کر دیتے ہیں تاکہ آپ وہ جواب دیں اور ہم بھی مستفید ہو سکیں، آپ کی عوام بھی ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو ہمارا جو سوال ہے، اولاً جو سوال میں نے آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب کا یہ باقاعدہ عقیدہ ہے، شرح نہج البلاغہ میں ابن حدید نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حق تھا اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مقرر کیا، تو اگر ان کو حق تھا تو رسول خدا کو کیوں نہیں حق تھا اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا؟ ہمارا یہ پہلا سوال ہے۔ کیا افضل کو حق نہیں تھا اور مفضول کو حق حاصل کیسے ہو گیا؟ خوب، ایک سوال۔ دوسرا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شرح نہج البلاغہ میں ابن حدید نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے جو تھے وہ بہت زیادہ شفیق تھے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف ہو میرے بعد، لہذا میں اپنا خلیفہ مقرر خود کر کے جاؤں۔ تو اگر وہ شفیق تھے تو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ رسول خدا مومنین کے لیے شفیق اور مہربان ہیں، تو کیا رسول خدا کو حق نہیں تھا اور کیا رسول خدا اپنا خلیفہ مقرر کیوں نہ کر کے گئے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ امت اختلاف میں پڑ جائے گی؟ تو کیا ابو بکر رسول سے بھی زیادہ شفیق تھے کہ رسول خدا کو جو سوچ نہ آئی وہ حضرت ابو بکر کو آ گئی؟ خوب، تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ رسول خدا کو اختیار نہیں تھا اپنا خلیفہ بنانے کا، یہ امت کو اختیار تھا، تو 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ رسول خدا کو اختیار نہیں تھا بلکہ امت کو اختیار تھا، تو ہم کہتے ہیں رسول خدا کو اگر اختیار نہیں تھا تو حضرت ابو بکر کو کس نے اختیار دیا اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا؟
انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ مقرر کیوں کیا. ایک دوسرا یہ کہ رسول خدا کی سنت ہوئی خلیفہ نہ بنانا، اور حضرت ابوبکر کی سنت ہوئی خلیفہ بنانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابوبکر کے درمیان ان دو سنتوں کے درمیان تضاد ہے. تو اب صحیح عمل کس کا ہے، یہ آپ ہمیں جواب ارسال فرمائیں. تو یہ ہمارے آج کی ویڈیو میں یہ 3 سوال تھے. انشاءاللہ باقی بھی سوالات میں گوش گزار کرتا رہوں گا. تو آپ ہمت کریں، میں اہل سنت کے علماء سے گزارش کروں گا کہ وہ جواب عنایت فرمائیں، اور میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ان سوالات کو خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور جہاں بھی اہل سنت کے علماء کرام ملیں ان سے آپ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.